Assalamu alaikum everyone. Today I will talk about the topic of recognition with focus on recognition of government, as I said in my last video. Recognition जो है, this is a very important topic in international law का जो आपका subject है CSS में भी और generally भी recognition is one of the most important topics in the subjects of international law. So ये बहुत ज़रूरी है कि किसे आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं. इसका मतलब है कि यू फील कि देयर इज़ समथिंग जिसको आपने रिकग्नाइज़ करना है. एक स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसको आपने रिकग्नाइज़ करना है. उसको रिकग्नाइज़ करने के इम्पोर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है उसको रिकग्नाइज़ करने के, और उसके इम्प्लिकेशन क्या होंगे आफ्टर यू रिकग्नाइज दैट स्टेट. रिकग्निशन जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर रिकग्नाइजिंग द स्टेट, उस स्टेट को रिकग्नाइज करने के बाद यू आर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, अ फॉर्मल रिलेशनशिप. जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि एक स्टेट की कैपेसिटी है टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट. सो जो बायलैटरल रिलेशन है आप उसे स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग अमेंडमेंट्स इन योर नेशनल जो आपकी पॉलिसीज़ हैं कि वो स्टेट जो है, नाउ दैट स्टेट इज़ अ लेजिटिमेट स्टेट, दैट स्टेट इज़ अ सोवरेन स्टेट. सो आप अपने जो नेशनल लेजिस्लेशन है उसमें उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं. सो देयर आर इम्प्लिकेशंस एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल. रिकग्निशन जो है ये हम स्टेट रिकग्निशन करते हैं, गवर्नमेंट रिकग्निशन करते हैं एंड डिस्प्यूट रिकग्निशन करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टेट एग्जिस्ट एंड इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया ऑफ स्टेटहुड, देन इट इज़ इम्प्लाइड ऑन, इट इज़ बेसिकली अ ड्यूटी ऑफ अदर स्टेट्स. सो स्टेट रिकग्निशन में जो इंटरनेशनल लॉ है या इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इट कैन नॉट फोर्स अ सोवरेन स्टेट to accept a newly independent state. So this can be a duty, as international law says, it is a duty of all the responsible states to recognize a newly independent state, but it is not an obligation. So state जो होती है इसकी recognition we are not discussing in this video today, but we will be focusing on the acceptance of the government. So government जो होती है basically, let me tell you, जो recognition है इसको हम इंटरनेशनल लॉ में ज़रूर पढ़ते हैं. दिस इज़ एज आई सेड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन लीगल फैक्ट जो है इसका. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट रिकग्निशन में ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट रिकग्निशन अगर तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सो उसमें ज़्यादा रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जैसे कि हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, एक न्यू गवर्नमेंट आई है, आपके भी प्राइम मिनिस्टर जब आपकी गवर्नमेंट ट्रांजिशन हुई, जब न्यू गवर्नमेंट आई PTI की, सो जो दूसरे स्टेट हेड्स हैं उन्होंने डिफरेंट सोशल मीडिया पे, फ़ोन कॉल्स पे लेटर्स लिख के कॉन्ग्रेचुलेट किया. सो दिस कॉन्ग्रेचुलेशन इम्प्लाइज दैट द स्टेट, उस जो एक स्टेट है वो जो न्यू गवर्नमेंट है ये उसको एक्सेप्ट कर रही है इन अ पीसफुल मैनर. ठीक है. इसी तरह जब अभी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, ट्विटर पे अगर आप फॉलो करते हो, जब कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है, नई गवर्नमेंट आती है, कोई प्रेसिडेंट नया आ रहा है, सो उसको कंग्रेचुलेट करें. इट मीन्स कि वो एक पीसफुल ट्रांजिशन है फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू द अदर गवर्नमेंट और लोगों की उसमें रजामंदी मौजूद है. लेकिन जब गवर्नमेंट रिकग्निशन का जो क्रिटिकल आस्पेक्ट है वो ये है कि जब गवर्नमेंट आती है, जब एक गवर्नमेंट न्यू आ रही है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हम डी फैक्टो गवर्नमेंट कहते हैं. अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या है कि बाय फोर्स गवर्नमेंट आ रही है या एक मिलिट्री कू लगाया जा रहा है. ठीक है. सो रिकग्निशन जो डी फैक्टो होती है उसमें एक शुबा होता है कि जो गवर्नमेंट आ रही है दे वुड नॉट बी एबल टू इफेक्टिवली कंट्रोल द मैटर्स ऑफ दैट स्टेट. जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के लिए स्टेटहुड के क्राइटेरिया में ज़रूरी है कि उसका इफेक्टिव कंट्रोल हो विद इन द टेरिटरी एंड उसकी कैपेसिटी हो आउटसाइड द टेरिटरी टू गो इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट. सो इसमें क्या होता है कि ये हम जैसे आई वांटेड टू टॉक अबाउट द अफ़गानिस्तान की केस स्टडी एंड द तालिबान गवर्नमेंट कि बिकॉज दैट गवर्नमेंट जो है वो अभी बाय फोर्स आई है. ठीक है. सो वो क्या है कि हम उसको डी फैक्टो, अभी हम देखेंगे वो गवर्नमेंट बना रहे हैं किस तरह से वो सारा अपना
سلسلہ کریں گے. ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو میک دیئر انسٹیٹیوشنز, ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو رن دیٹ, ہاؤ پیپل ول, جو ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیوس کی صورتحال ہے, تو کیا لوگ انہیں سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. لیکن اگر ریکگنیشن کی بات کریں, سو ناؤ دیٹ از اے ڈی فیکٹو اسٹیٹس. وہ ڈی جورے کب ہوگا؟ دیر آر ٹو کانسیپٹس انٹرنیشنل لاء. ایک ہوتا ہے ڈی فیکٹو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل. اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو گورنمنٹ ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, بٹ اٹ مینس کہ ایک شبہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے وجود میں آئی ہے. ڈی جورے کب ہوتی ہے؟ کہ جب ایک گورنمنٹ جو ہے اس کو پیسفلی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے, یا جو ڈی فیکٹو گورنمنٹ ہے وہ الیکشنز کے تھرو پراپر چینلز دوبارہ سے جو ہے وہ پاور میں آتی ہے. فار ایگزامپل, اگر ابھی جو طالبان کی گورنمنٹ ہے, دے ول بی الیکشنز, لوگ جو ہیں وہ اس گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کریں گے اینڈ دیٹ وڈ بی این الیکٹڈ گورنمنٹ. سو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ڈی جورے گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے. سو ریکگنیشن آف گورنمنٹ جو ہے اس کی جیسے ہم نے بات کی کہ ایک نئی اسٹیٹ وجود میں آ رہی ہے. انٹرنیشنل لاء میں جو انٹرنیشنل پرسنالٹی, جو لیگل پرسن جس کی ہم بات کرتے ہیں, وہ اسٹیٹ ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل لاء آپ اپلائی کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جس پہ انٹرنیشنل لاء اپلائی ہو رہا ہے, اور انڈیویژولس ہیں. بٹ گورنمنٹ جو ہے, ایک حکومت کا, کسی کا وجود میں آنا, ایک نئی حکومت کا, اٹ ڈز ناٹ مین کہ دیٹ از اے لیگل پرسن. وہ ایک لیگل پرسن نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹ ایک لیگل پرسن ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے, ٹھیک ہے. سو جو ریکگنیشن ہے یہ ایک ڈاکٹرن آف لیجٹمیسی ہے, جیسے میں نے بھی بات کی کہ ڈی جورے ہونے کے لیے لوگوں کا اس کے لیے رضامندی دینا ضروری ہے. سو اس کو ہم ڈاکٹرن آف لیجٹمیسی کہتے ہیں کہ جب تک لوگوں کی اس میں رائے یا رضامندی شامل نہ ہو تب تک اس کو ڈی فیکٹو رکھا جائے, ٹھیک ہے. سو اس کو ہم سم ٹائمس وی آلسو سے کہ ایک کلیکٹیو ریکگنیشن ہے. جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم طالبان کی گورنمنٹ کو آفٹر کنسلٹیشنز ود ادر اسٹیٹس اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ابھی دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ. اس کو ہم کلیکٹیو ریکگنیشن کہتے ہیں, جس میں کہ جو انٹرنیشنل ایکٹرز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, جو انٹرنیشنل لیول پہ سچویشن ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو دی سگنیفیکنس آف ایکسیپٹنگ دیٹ گورنمنٹ, اس کو کلیکٹیولی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایکسیپٹ کریں اس گورنمنٹ کو. کلیکٹیو ریکگنیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ریکگنیشن از اے یونیلیٹرل ایکٹ. یونیلیٹرل ایکٹ کا مطلب ہے کہ ہر اسٹیٹ, بیکاز یہ بائی لیٹرل ریلیشنز ہوتے ہیں, ہر اسٹیٹ کے دوسری اسٹیٹ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس ہیں. سو اس میں کیا ہے کہ وہ انڈیویژولی ہر اسٹیٹ اس اسٹیٹ کو ریکگنائز کر رہے ہیں, اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کر رہا ہے. گورنمنٹ ریکگنیشن ایز آئی سے اگین تب وجود میں آتی ہے جب جو گورنمنٹ پاور میں آئی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, ٹھیک ہے. another thing is کہ نان ریکگنیشن کا ایک ایلیمنٹ, ریکگنیشن کے ٹاپک میں بہت بات ہوتی ہے اس پہ کہ کیا ہم نان ریکگنیشن رکھ سکتے ہیں یا ودرا کر سکتے ہیں اپنی ریکگنیشن. اسٹیٹ ریکگنیشن آپ ودرا نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز ایک دفعہ جب ایک اسٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے سو وہ پھر دوبارہ سے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ اسٹیٹ انیکس ہو رہی ہیں آپس میں, اگر جیسے کہ یمن کے کیس میں ہوا ہے, سو اس میں کیا ہے کہ آپ دوبارہ سے ریکگنائز اس کو کر سکتے ہیں. سو وہ آپ ودرا آف ریکگنیشن از ناٹ اے ویری لائکلی, ایک کوئی جو ہے وہ ریگولر ایکٹیویٹی نہیں ہے. نان ریکگنیشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں کسی گورنمنٹ کو یا کسی اسٹیٹ کو. ناؤ دی ایشو از کہ جیسے امریکہ نے چائنا کو, نارتھ کوریا کو کافی عرصے تک ریکگنائز نہیں کیا, پاکستان نے بنگلہ دیش کو 3 سال تک ریکگنائز نہیں کیا. سو وین یو آر ناٹ ریکگنائزنگ دیٹ اسٹیٹ, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا ایک ایلیمنٹ ہے انٹرنیشنل لاء میں, یو کی ناٹ پریکٹس دیٹ, ٹھیک ہے. سو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ کو ریکگنائز کریں. جیسے اب اگر آپ طالبان کی گورنمنٹ کو, ویل سی کہ ہاؤ اسٹیٹس آر گوئنگ ٹو ریکگنائز دیٹ, how much time are they going to take it, but this is very important کہ اس کیوس کے جو حالات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پر ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہو. اس اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے کیوں وہ ضروری ہے, کیونکہ دیر آر ایشوز ریلیٹڈ ٹو انٹرنیشنل بارڈرس. فار ایگزامپل جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں وہاں پر, یا ہوں گے یا ہو سکتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ ریکگنائز نہیں کر رہے ہیں. دیر آر ادر تھنگز جیسے کہ ٹریڈ ریلیشن ہے, جب تک آپ اس گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو اسٹارٹ یور ٹریڈ ریلیشنز ود دیٹ اسٹیٹ.
سو یہ طالبان کی گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو دوسرے اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ پیسفل ریلیشن شپس کے جو بھی طریقہ کار ہیں یا شورٹیز جو ہیں وہ دیں, اور دوسری اسٹیٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ ہاؤ مچ ٹائم, بیکاز اگر یہ دیر ہوتی ہے تو پھر دیر آر مینی نیشنل اینڈ انٹرنیشنل کانسیکوینسز جو اس سے ہو سکتے ہیں. سو جیسے میں نے بتایا کہ لیگل ایفیکٹس ہوتے ہیں ریکگنیشن کے, انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. This was all for the recognition of government. I'll see you in the next video. Thank you so much.